جو احباب اس کریم آقا علیہ السلام کی شان میں اس مقام میں انکار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھتا ہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بڑی مختصر حاضری آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اس دور میں ایک فتنہ قادیانیت جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہمارے احباب اس معاملے میں جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کے لیے اہل سنت کی طرف سے ایسے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر امت مسلمہ اس معاملے میں اپنے ہوش کے ناخن لے اپنی بیداری کا ثبوت دے گی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں رہے گا کہ جس دن یہ قادیانیت جو پھیلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح سے یہ اپنی بل کی طرف سمٹتی ہوئی ہے وہ نام و نشان تک اس کا مٹ جائے گا۔ یہ قادیانیت حقیقت میں ہے کیا؟ اس کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر میں اس کی عکاسی کی ہے کہ قادیانیت سے پوچھا کفر نے، قادیانیت سے پوچھا کفر نے تو کون ہے، تو ہنس کے بولی کہ آپ ہی کی دل ربا سازی ہوں میں۔ یعنی کہ کفر کے ساتھ قادیانیت کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ یہ نام تو دو ہیں کہ ایک کفر سے شروع کاف کس سے شروع ہوتا ہے، دوسرا قادیانیت کاف نقطوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ایک ہی ہے۔ ان دونوں کا اسلام کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ سہارا قرآنی لفظ کا ہی دیتے ہیں۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام آخری نبی ہیں، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ اب اسی بات کو خاتم کا معنی چونکہ مہر ہوتا ہے تو علماء نے بھی ہمیں بتایا کہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ جیسے کوئی خط بیچ دیا جائے تو اس خط کو جب بند کیا جاتا ہے تو اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ اب اس خط کو بغیر کسی عذر کے بلکہ کسی بھی صورت میں اس خط کو کھولا نہیں جا سکتا۔ جو اس کو کھولے گا یا جو اس پر اور تحریر کرے گا تو وہ خط جو ہے وہ 2 نمبر ہوگا، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ کی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پہ گہری زد پڑتی ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کے بعد آنے والے کسی نبی کے دعویٰ کو قبول ہی نہیں کریں گے۔